نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق اللہ العظیم۔ ابھی کچھ دن پہلے اجمیر میں غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا گیا۔ چلو عرس منانا تو ایک مشہور بدعت ہے، لیکن اب ایک نئی بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے اجمیر میں وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی جنت کا دروازہ بھی ہے، اور لوگوں کا اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور اس دروازے کا نام ہی رکھ رکھا ہے باب الجنہ، جنت کا دروازہ۔ لوگوں کا نہ معلوم یہ عقیدہ کہاں سے آیا۔ یہ جنت کا دروازہ حدیث شریف میں آیا، قرآن شریف میں آیا، یا کسی صحابی کا قول ہے یا کسی تابعی کا قول ہے، کہیں نہیں ہے۔ بریلوی حضرات نے جہاں دوسری بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے اپنے پیسوں کی خاطر، اپنی پیٹ کی خاطر، شہرت کی خاطر، اب یہ ایک اور بدعت سامنے آئی ہے کہ اس جنت کے دروازے سے جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لوگوں کا اتنا بے وقوف بناتے ہیں یہ اپنی جیب کی خاطر، کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے، گناہوں سے بچے، تو ایک مسلمان کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہوئے اس دروازے کا نام رکھ دیا جنت کا دروازہ۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہاں سو رہے تھے اور ان کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بس یہ ہے اس کا پس منظر، یہ ہے اس کے پیچھے کی کہانی، اور اسی کو انہوں نے جنت کا دروازہ بنا دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ واقعہ سچا ہے جھوٹا ہے کہ ان کو حضور کی زیارت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زیارت ہو بھی گئی تو زیارت ہونے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ یہاں جنت کا دروازہ بنا دو۔ نامعلوم کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، لیکن کیا ان کا گھر جنت کا دروازہ بن گیا؟ ان کا گھر جنت کا گھر بن گیا؟ اس گھر میں جانے والوں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان ہو گیا؟ دیکھو، ان لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح ان کا کام ہمیشہ سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا تھا، مسلمانوں کو منقسم کرنا تھا، اسلام سے ہٹانا، اپنا بزنس بڑھانا، اپنا پیٹ پالنا، اسی طرح یہ ہمیشہ سے کام کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ قبر کی پوجا ہو، چاہے وہ عرس ہو۔ اب یہ جنت کا دروازہ بھی اسی سازش کا ایک حصہ ہے۔ کوئی مسلمان اس عقیدے میں نہ آوے، اس بھرم میں نہ آوے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان اس کو جنت کا دروازہ سمجھے گا حقیقت میں وہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا دروازہ ہوگا۔ بھئی کسی چیز کا جنت یا جہنم کا دروازہ ہونا، اس کا تعلق تو قرآن حدیث سے ہے۔ قرآن حدیث میں تو کہیں بھی نہیں آیا، بلکہ جہنم کے 7 دروازے آئے ہیں، لہا 7 ابواب قرآن شریف میں ہے، اور صحیح احادیث میں بخاری میں مسلم میں جنت کے 8 دروازے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کسی دروازے کا ذکر نہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ریاض الجنہ مدینے میں ہے، بس یہ ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن اجمیر میں کوئی جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آوے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، حدیث کی تعلیم حاصل کرے۔ کسی چیز کا جنت ہونا یا جہنم ہونا اس کا قرآن حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے، اور یہ ان لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، جیسا ان کا ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا لاتے رہتے ہیں، لوگوں کو لبھانے کے لیے، بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے، اپنا بزنس آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کے اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے۔ اس لیے اس بدعت میں نہ آوے، اس بھرم میں نہ آوے، اور کوئی اجمیر بھی نہ جاوے، اور اجمیر اگر جاوے تو اس جنت کے دروازے میں نہ جاوے۔ کبھی جب خالی موقع ہو، اس کا موقع نہ ہو، فاتحہ پڑھنے کی نیت سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے،